وقت ہمارے لیے بھی نکالا اور ہم پر مہربانی اور شفقت فرمائی. بڑے مہربانہ انداز میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور بعض و نصیحت فرمائیں. حضرت مولانا ڈاکٹر سید علی مشیر صاحب کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علمائے سنت اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات وبتوفيقه تتحقق الغايات. والصلاة والسلام على سيد الموجودات وأشرف المخلوقات الرحمة المحداة والنعمة المزداة سيدنا ومولانا وأسوتنا وقائدنا ونموذجنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله قل ودع الوجود وما هوى الله قل ودع الوجود وما هوى إن كنت مرتادا بلوغ كماله فالكل غير الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. قال الله تبارك وتعالى مبينا شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي عليه. عزيز القدر سید محی الدین صلی اللہ مولا تعالی، حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام اور محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اردو کا ایک شعر ہے کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل. اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. یعنی عقل کے سائے میں جینا چاہیے مگر کبھی کبھی عشق کی وادیوں میں بغیر عقل کے بھی داخل ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ عقل جو ہے ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی ہے. ایک عقل مند نے ہی کہا تھا اپنے باپ سے، جب باپ نے کہا تھا کہ آؤ میری کشتی پہ سوار ہو جاؤ، تو اس کی عقل نے اسے مشورہ دیا تھا کہ کہاں چھوٹی سی کشتی پہ سوار ہو رہے ہو، بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، ان اونچے اونچے پہاڑوں کو چھوڑ کر اس چھوٹی سی کشتی میں جاؤ گے، ارے یہ پہاڑ بچا لیں گے. عقل نے اسے مشورہ دیا تھا اور اس کے اس عقلی مشورے نے اسے ڈبو دیا. تو عقل ساتھ رہے یہ اچھا ہے مگر کبھی کبھی عشق کا دامن بھی تھامنا چاہیے. میں ماریشس کی سرزمین میں آنے کے بعد تقریباً 2 درجن تقریریں کر چکا ہوں. مفیدہ پلیز کی وین سینٹ وین کات کوزبی سزولا کی مفنعان ودا ماریشس ایک دقیق مولکسیب توتا مفیعین کوزبی نصیحت میں انسان سامیم مقوع کی ایک کوزبی نصیحت سامیم عظیمت سا سامیم متغوائی سا میں عزوجی معاملی فی عمل لو رخصت اے لو نکوزے لو فضائل نکوزے لو فضائل بس کی کباو سامیم دہیے کوزبی کی مفیع فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سائن مومن سو سرمایہ سا میں پس کی لو کہتے کہ نا تو وہ کی سوز کو کوغیزے دا اہل سنت و جماع اپو سامیم توتا مصفازیہ نصیحت توتا مفیع زیفو مفیع دعوت توتا مفیع زیفو کوغیز عقیدہ اہل سنت و جماع توتا مفیع زیفو
dun zot paski mo fiat tawai alhamdulillah ki ala dun mo lokajo mufin Afghan da madrasa traditional madrasa abu mufin Afghan da university mufin Afghan da land mufin Afghan da Europe mufin Afghan da Arab so muabi fi shia sabun connaissance ki moena muabi shia mais azudi mumim kota ki mufialuf traditional kozuri Allah tabaraka wa taala bujia دا قرآن کریم قل انما انا بشر مثلکم اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر تو کوئی کوزی زود فندیزہ تعلیم سیزیلا بہت ساری تقریریں آپ نے اس موضوع پہ سنی ہوں گی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور بے جھجک بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدہ اہل سنت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء بشر ہیں امام تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دسولی شرح عقائد بلبجیہ کہ النبی و انسان یوحا الیہ او یومر لتبلیغ ما اوحی الیہ دا شرح عقائد کہ نبی انسان کہ اللہ اویہ مفید تبلیغ سو وحی جو اس نے وحی کیا ہے اس کی تبلیغ کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام بشر ہیں ان کے بشر ہونے میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں بشر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمیں اختلاف ہے بشر کہنے میں نقوا کی لیجیے نا بشر میں نقطہ داکوں کی انجمجیا کے لیے ایک بشر ہونا اور بات ہے اور بشر کہنا اور بات ہے یہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں شرح عقائد سے لے کر شرح مواقف تک میں نے دیکھا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ نبی جو ہے وہ انسان ہوتا ہے بشر ہوتا ہے مگر بشر ہونا اور ہے اور بشر کہنا اور ہے ہم بشر کہنے کے مخالف ہیں بشر ہونے کے مخالف نہیں کیوں مخالفت کیف یا اہل سنت والجماعت پاکوتا کی نجیہ رسول بشر کیف یا اہل سنت سو اقداب اہل سنت عقیدہ نپا اپن زیمون کہ انجیمون فیا نبی بشر کہنے سے ہم کیوں مخالفت کرتے ہیں اس لیے کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی کسی نے نبی کو بشر کہا ہے تو نبی کے عظمت کو کم کرنے کے لیے نبی کے مقام کو گھٹانے کے لیے کہا ہے نبی کے درجے کو گاندھیا کو جمینیے گاندھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلتا انجیمون قرآن پہ دیا دا پلیشے آئے ما انتم اللہ بشرون مثلنا کس اللہ فنجیا تو ان کفار فنجیا کی زود پاگے ان زود ان بشر پاگے کما نو المومنو انتبیو بشر منا واحدن اس کی سوئی ان بشر پاگے نو کس اللہ فنجیا کفار فنجیا تلتا نو کہتے کی سا مولا لفظ تلتا نی سوچی دے پی لابوس این کافر لی اکو سامیر نو جی آئے پلیشی آئے دا قرآن کریم ما انتم اللہ بشر مثلنا المؤمنون بشرین مثلنا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں تم ہمارے جیسے انسان ہو پلیشی آیت قرآن ہے تلتا کا قرآن رکھوتے کہ انجیمون فیجیا نبی بشر انجیمون بیائی بزیں کافر بھی سینو مفید چیلن کے انجیمون کبھا موضوع میں این آیت کی صدیق اکبر فیجیا یا رسول اللہ وہ ایک بشر سا عمر فاروق یا رسول اللہ ان بشر تھا حضرت علی فنجیا زامن ارجاء صحابی امات المومنین اہل بیت جیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان بشر تھا تلتا نتانے سا مولا علیہ لابوس کافر میں تو ہم مانتے ہیں کہ نبی بشر ہے بشر مانو مگر بشر نہ کہو تاکہ تمہاری بات کافر کی بات کے ساتھ مل نہ جائے تمہاری بولی کافر کی بولی کے ساتھ مل نہ جائے تمہاری زبان سے وہ کلام نہ نکلے جو کافر کی زبان سے نکلا کرتا ہے just I would like to differentiate between اہل ایمان and between اہل کفر تو اور دوسری بات یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی نبی کو بشر کہا گیا تو
نبی کی عظمت کو کم کرنے کے لیے کہا گیا، درجے کو گھٹانے کے لیے کہا۔ آپ دیکھیں امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر میں انما انا بشر مثلکم کے تحت فرماتے ہیں کہ انما ارادوا بقولہم ھذا تخفیف شان الانبیاء والمرسلین، کہ بن کفار زود لیتاشو چی کانی چی بجیا بشر کی چی زود لیتاشو زود میں آوی جمینیے بن انبیاء کرام سو گا دیا۔ تو نبی کے درجے کو کم کرنے کے لیے بشر کہا گیا۔ اور آپ دیکھیں قرآن میں ایک اور آیت ہے، جب حضرت یوسف علی نبینا و علیہ السلام انہوں نے جب ان کے حسن سے اہل مصر کی عورتیں متاثر ہوئی، جب ان کے حسن و جمال کو، جب ان کی خوبصورتی کو، جب ان کی بیوٹی کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو عورتوں نے کیا کہا؟ حاشا للہ ما ھذا بشرا، کیا کہا؟ ما ھذا بشرا، خدا کی پناہ یہ بشر نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جب کسی کی عظمت بیان کی جاتی ہے تو بشریت کا انکار کیا جاتا ہے، جب کسی کی تخفیف شان کی جاتی ہے تو بشریت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ جب بشر کہا جاتا ہے تو تخفیف شان کے لیے کہا جاتا ہے، اور جب بشریت کا انکار کیا جاتا ہے تو رفع شان کے لیے کیا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں کہ یہ نکتہ ہے کہ جب بھی قرآن میں نبی کے لیے بشر کا لفظ استعمال کیا گیا تخفیف شان کے لیے کیا گیا، اور اس آیت میں بشریت کا انکار کیا گیا تو بلندی شان کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسی لیے امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کفار نے بشر کہا نبوت کے انکار کے لیے۔ کفار نے زوتفنجیات بشر کیفیا پوغفیز زوت نبوت، پوغفیز نبی سو نبوت۔ عزیزان گرامی، جو لفظ نبوت کا انکار کرنے والے استعمال کرتے ہیں وہ لفظ نبوت کا اقرار کرنے والے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جو لفظ نبوت کا انکار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ نبوت کا اقرار کرنے والے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اسی لیے نہ کسی صحابی نے کبھی بشر کہا، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں، بلکہ کفار سے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ اور آپ بتائیں آپ کو عربی زبان کا داپے لنگاز عربی پسی کو موت گئے عربی لنگاگوئن پروفیسر عربی لینگویج بشرہ کی بیتیا بشرہ بیتیا دا اپرنٹ اسکن آف مینکائنڈ۔ بشرہ کہتے ہیں انسان کی اوپری ظاہری جلد کو، اور اس کے مد مقابل جو باطنی جلد ہوتی ہے اس کو ادمہ کہتے ہیں، اس کو ادمہ کہتے ہیں۔ ادمہ کہتے ہیں وہ جلد جو بالوں سے ڈھکی ہوئی ہو، جیسے جانوروں کی جلد ہوتی ہے، جیسے جانوروں کی اسکن ہوتی ہے بالوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادمہ کہتے ہیں۔ انسان اکیلا حیوان ہے جس کی جلد جو ہے بالوں سے ڈھکی نہیں ہوتی، ایک دم خالی ہوتی ہے، دکھائی پڑتی ہے، تو اس کو بشرہ کہتے ہیں۔ اگر اس لفظ کو سمجھیے کہ the originality of بشرہ is the apparent skin of mankind، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ انما انا بشر مثلکم کا مطلب کیا ہوا؟ کہ میں ظاہر میں تمہاری طرح ہوں۔ آپ سمجھیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ انما انا انسان مثلکم، اس لیے کہ انسان ہونا ہماری حقیقت ہے اور بشر ہونا ہمارا صرف ظاہری دکھاوا ہے۔ تو ہمارے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں انما انا بشر مثلکم، قرآن میں ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کیا مطلب؟ میں ظاہر میں دیکھنے میں تمہاری طرح ہوں۔ ظاہر اس لیے کہ بشر، میں نے بتایا کہ آپ عربی کی کسی بھی لغت لسان عرب سے لے کے اور قاموس المحیط تک دیکھیں تو بشرہ کا معنی ہوتا ہے انسان کی ظاہری جلد، اور صرف انسان کی جلد کو بشرہ کہتے ہیں، کسی بھی غیر انسان کی جلد کو بشرہ نہیں کہتے، غیر انسان کی اسکن کو بشرہ نہیں کہتے۔ تو انما انا بشر مثلکم کا مطلب کیا ہوا؟ کہ میں تمہاری طرح ظاہر میں دیکھنے میں تمہاری طرح ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا، صحابی جانتے تھے کہ یہ کفار سے خطاب کیا گیا ہے، یہ خطاب ہمارے لیے نہیں ہے۔ صحابی جانتے تھے کہ ہم سے کیا خطاب کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یروی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلغه بان الناس یواصلون فقال لا تواصلوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فنجیا کی پاک گاد زو پاک گادے پاک سے گاد سومے ویسا کی وجہ سومے مثال کنٹینیوس روزہ، وداؤٹ سہری روزہ، وداؤٹ ماضی روزہ، انچی کی ماضی غفیانیت اسوا سب اپیر سومے مثال
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gete ki na to buku sahaba lipa binta masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam की क्या कहते हैं जो पावी मस्जिद बोला जी या रसूल अल्लाह बुखारी में रखो थे बुखारी में है कि बहुत सारे सहाबा को आपने कहा फला फला नमाज क्यों नहीं आए तो फरमाया या रसूल अल्लाह उन्होंने सौमे विसाल रख लिया है और दिन नकाहत महसूस कर रहे हैं कि घर से चल के आने की पोजीशन ही में नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुवासिलू बाकी से कहा सौमे विसाल के रोजे मत रखो। तो फकाला रजुल मिनल मुस्लिमीन या रसूल अल्लाह इन्नका तुवासिल इन मुसलमान की जीबूत कीजिए या रसूल अल्लाह पे गत सौमे विसाल ये अल्लाह के रसूल आप विसाल का रोजा रखते हैं। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युकुम मिस्ली तुम में से कौन मेरी तरह किस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीजिए वे कुफार की मुबागजत में लीजिए सहाबा कि किस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक पागे ये हुआ बुखारी में रखो थे मुपतिया की साइड जिस्वा सा हो गया है रवायत सा हो गया है पागल आलिम सा इमाम बुखारी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत बस ऐसी हदीस इन देजियम हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पेशिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल विसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपिस गद सौमे विसाल فقال قال أحدهم أو كما جاء في الحديث رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كأنك تواصل ایک کہ رسول آپ تو روزہ رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست كأحد منكم میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں مبا پاگے زور کہتے تپومی حدیث کی لیجیا ایوکم مثلی پیسن پاگے موا دیجیے حدیث دیجیے کہ مو پاگے زور اے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے طول حدیث کی توے انسب کی سوچ طول حدیث دونوں حدیث ایک ہی ہے ایک کس یا اس سوازیہ دے حدیث اچھی بزن سوازیہ انسب پس کی دعوی بن علماء حدیث کی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی لیچیے نا سامل الحديث دا سامل الحديث في السوازية سامل بيتمل الحديث کے نام بخاری شریف امام بخاری کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل روایت کی 6 لاکھ یا 3 لاکھ حدیثیں تھیں حسب القولین اور آپ نے ان 3 یا 6 لاکھ حدیثوں میں سے یہ 7 سے لے کر 8,000 کچھ حدیثیں جو ابھی لیٹسٹ جو نمبرنگ ہے بخاری کی اس میں 8,000 کچھ حدیثیں ہیں تو آپ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 8 لاکھ حدیثوں کو چوائس کیا آپ نے ایک مختصر کتاب تیار کی چنانچہ وہ نے کی بھیجی بخاری سے اوریجنل نیم بخاری کا اصلی نام کیا ہے بخاری کا نام ہے الصحیح المختصر المسند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجامع الصحیح المسند المختصر المسند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجامع الصحیح المختصر المسند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں دونوں کی لیے ہوئے ہیں سمری سا یہ مختصر کتاب ہے اے امام بخاری او فیا سمرائز آپ نے اپنی کتاب پر مختصر بنایا تو ایک ہی موضوع کی 2 حدیثیں آپ نے کیوں جمع کر دی اسی بزن سواتیہ ہے اسی حدیث اے امام بخاری آپ کو ایک اتنی مختصر کتاب میں ایک موضوع کی 2 حدیثیں آپ نے کیوں اکٹھا کر دی امام بخاری آپ کو جواب دیں گے کہ غور سے پڑھو یہ دونوں حدیث کا موضوع الگ تمہاری نہ تم رسول کی طرف یہی نہیں ہے حدیثان گرامی امام مسلم پھر راکوتے ہیں حدیث بیاز حدیثہ استیلہ کو پہلے امام مسلم حضرت راکوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر روا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بأنه سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قائدا نصف الصلاة حضرت عبداللہ ابن عمر پہ راکوتے ہیں کہ مفنتانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنجیا کی سلوی پہ لیا نماز اسیدے لگائیں لاما 600 کی سلام رکھوتے ہیں امام مسلم رکھوتے ہیں ابھی حضرت عبداللہ ابن عمر امام مسلم حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے یہ حدیث مسلم نے روایت کیا ہے آپ برائے مہربانی اس سے آپ مسئلے نکالنے کی کوشش نہ کیجیے گا مسئلے کے لیے آپ جو ہے علماء کرام سے رجوع کیجیے گا اور فقہ کتابیں دیکھیے گا سمجھے لیکن یہ حدیث ہے مسلم شریف میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ہم چل کے حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن لیں
صحابہ سے سنا ہے حدیث مرسل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے مرفوع ہو جائے گی۔ حدیث کو مرفوع کرنے کے لیے حدیث کو مرفوع بنانے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیجیے کہ مفی آنکھ مسجد نبوی ایک ہم آنکھ مسجد نبوی وہ گائیں شاک وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہ فیا نماز آسیزے مسجد کے باہر میں نے سنا کہ بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب آدھا، اور مسجد کے اندر آیا تو دیکھا کہنے والا خود بیٹھ کے پڑھا ہے، کہنے والا خود بیٹھ کے پڑھا ہے۔ انما دخلت المسجد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وهو جالس، جب میں مسجد کے اندر کنفرم کرنے کے لیے آیا، حدیث کو مرفوع بنانے کے لیے آیا، تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر وفي العزیز ایک پوچھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ملامی لوگ لاکھیں، میں حیرت میں پڑ گیا کہ سنا کیا ہے اور دیکھ کیا رہا ہوں۔ دیکھنے اور سننے کے درمیان جو اختلاف نظر آیا اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، اور میں نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فینیس نماز فینجمانے کیا بھی او ابن عمر کیا بھی اس طرح حیرت زدہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو حضرت عمر نے کیا یا رسول اللہ یا مجھے فیا حیرت بس کہ آدھے وہ مسجد وہ تاندے حدیث اے آدھے کا معاہدے میں کہتے کہ وہ میں پھر نماز اسیدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اجل ولیکن لستو کا احد منکم yes I have told that but I'm not like you میں نے کہا ہے جو میں کہتا ہوں وہ تمہارے لیے کہتا ہوں اپنے لیے نہیں کہتا ہوں جو میں کہتا ہوں وہ تمہارے لیے کہتا ہوں جو یہ حکام شریعت ہے یہ تمہارے لیے ہے یہ جو تمہیں شریعت دے رہا ہوں یہ تمہارے عمل کرنے کے لیے نام اجل لم يقل نام قال اجل انه کلمہ مؤکد من نام یقیناً کہا ہے میں نے مگر تم یہ کب تمہارے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ میں تمہاری طرح میں نے کہا ہے مگر میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تو عزیزان گرامی آپ نے دیکھا کہ کفار سے کہا مگر صحابہ سے کہا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، اور بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلیت جو ہے وہ صرف بشریت میں ہے یعنی ظاہریت میں ہے دکھاوے میں ہے، اسے کان ان کے دیکھنے میں ہماری کان کی طرح ہے بظاہر، مگر اسی کان کے بارے میں ہے ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ راکو دیتا ابن ماجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیجیا انی آرا مالا تراؤ کان دیکھنے میں ہے مگر فرمانا کہ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو، آپ انی آرا مالا تراؤ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، واسمعوا ما لا تسمعون میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو۔ تو کان دیکھنے میں ہمارے کان کی طرح مگر سنوائی ہماری طرح نہیں، آنکھ دیکھنے میں ہماری طرح مگر بینائی ہماری طرح نہیں، بینائی ہماری طرح نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بعض نئے نئے جو ایمان لانے والے ہوتے تھے تیابی وہ کیا کرتے تھے کہ نماز میں نیت باندھ کے کھڑے جا پھر نیت توڑ کے ادھر ادھر جھانکے مانگے اس کے بعد پھر نیت باندھ کے کھڑے جائیں شروع کی بات میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو مخاطب کر کے کہا اترونا بخاری میں اترونا قبلتی ہاہنا اے لوگوں کیا تم دیکھتے ہو کہ یہ میرا قبلہ یہ سامنے ہے؟ یعنی جب میں قبلے کی طرف کھڑا ہو جاتا ہوں تو تم نیت توڑ دیتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ میرا قبلہ اترونا قبلتی ہاہنا واللہ انی لا اراکم من خلفی کما اراکم من امامی خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں، واللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم خدا کی قسم نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہے نہ تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہے۔ تو آنکھ دیکھنے میں ہے عجیب مصیبت، ہم آگے بھی نہیں دیکھتے، چشمہ اتار دوں تو بھی دکھائی نہ پڑے چہرے لوگوں کے، ہم آگے نہیں دیکھتے اور نبی پیچھے بھی دیکھتے، ہم آگے نہیں دیکھ سکتے، اگر آگے دیکھ لیتے تو چشمہ ایجابی نہیں ہوتا، ہم آگے نہیں دیکھ سکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آنکھ دیکھنے میں ہماری طرح ہے مگر بینائی میں ہماری طرح نہیں ہے، قوت میں نہیں ہماری طرح، بصارت میں ہماری طرح نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، ایگزامپلیا ہے، بے میچنس ہے، بظاہر شکل میں انما انا بشر مثلکم میں بظاہر تمہاری طرح ہوں، میں دیکھنے میں تمہاری طرح ہوں مگر میں حقیقت میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیجیا انی جنجیا کنجیا واللہ لا یخفى بخاری ہے نا واللہ لا یخفى علی رکوعکم و
खुशू, रुकू के साथ खुशू होता है कि रुकू के साथ सुजूद होता है? आम बाजार में क्या होता है? रुकू के साथ क्या बोलते हैं? रुकू के साथ सुजूद बोलते हैं। अल्लाह के रसूल रुकू और सुजूद की बजाय आपने रुकू और खुशू क्यों कहा? रुकू और सुजूद की जगह आपने रुकू और खुशू क्यों कहा? अल्लाह के रसूल आलम ख्याल में जवाब देंगे, एक जमाना आएगा जब शॉर्ट सर्किट टीवी इजाद हो जाएगी और इमाम साहब अपने सामने जो है पीछे कैमरे शॉर्ट सर्किट टीवी सीसीटीवी लगाकर और सामने जो है मॉनिटर पर सबके रुकू देख सकेंगे, लिहाजा वो रुकू तो देख पाएंगे मगर कोई कैमरा खुशू, दिल का खुशू नहीं दिखा सकता, ताकि उस आने वाले जमाने में भी कोई शायद न कर सके कि मैं नबी की तरह हूँ, मैं भी लोगों के रुकू देख लेता हूँ। अरे वो रुकू देख सकेंगे मगर खुशू न देख सकेंगे, इसलिए खुशी का ताल्लुक तो दिल से है। दुनिया का कोई कैमरा खुशू नहीं दिखा सकता। खुशू में क्या? दिल से तक़वा, दिल से खौफ। इसीलिए रुकू हुकुम व सुजूद हुकुम के बजाय फरमाया रुकू हुकुम व खुशू, ताकि हुजूर की बेमिसलियत 1400 बरस पहले जैसे थी आज भी वो बेमिसल है, क़यामत तक वो बेमिसल रहेंगे, अबद तक वो बेमिसल रहेंगे। उनकी बेमिसली ज़बान और मकान के साथ मुक़य्यद नहीं है। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम इन्नी अरा मा ला तरौन।